سمجھدار ہوں جو تم سے اب تک سمجھانے والے انداز میں بات کر رہا ہوں، ورنہ جس طرح تم نے میرا راستہ روکا ہے میں اب تک تمہیں اس کی سزا دے چکا ہوتا۔ میں نے روب سے کہا تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میرے اتنے بڑے بول کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دوست لڑکے کچھ قریب آ چکے تھے، وہ ہماری باتیں سن رہے تھے۔ لگتا ہے تم نہیں مانو گے، چل پھر کر پار گیٹ، اس نے شدید غصے میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں پار کر گیا تو؟ میں نے پوچھا۔ ابے تو پار تو کر شہزادے، اس نے غصے میں کہا۔ دیکھ، میں پھر جب تک یہاں ہوں تم لوگوں کو یہ گیٹ پار کرنے نہیں دوں گا، میں نے کہا تو ایک لڑکا غصے میں میری جانب بڑھا۔ اس نوجوان نے روکتے ہوئے کہا، چل کر پار۔ میں نے ان سب کی طرف دیکھا اور قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی میرا پہلا قدم اٹھا ایک ڈنڈا میری کمر پر پڑا۔ میں جانتا تھا کہ میرے دوست سب سنبھال لیں گے۔ گیٹ چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں گھوما اور ڈنڈا مارنے والے کی طرف دیکھا۔ وہ دوسری بار مجھے مارنے کے لیے ڈنڈا لہرا چکا تھا۔ وہ جیسے ہی میری طرف آیا میں نے وہ ڈنڈا پکڑا اور جھٹکا دے دیا۔ ڈنڈا میرے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ بنوٹ کا ایک خاص داؤ ہے جس کا ان بیچاروں کو کیا پتا تھا۔ میں الٹے قدموں گیٹ کی جانب بڑھنے لگا۔ کئی سارے لڑکے میری جانب بڑھے۔ میں اس وقت تک گیٹ پار کر گیا تھا۔ وہ سارے میری طرف بڑھے تو میرے دوست لڑکے ان کے پیچھے آ گئے۔ پھر 2 سے 3 منٹ لگے۔ انہیں یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ کئی لڑکوں کے سر پھٹ گئے، وہ خون سے لت پت بھاگتے پھر رہے تھے۔ 2-3 لڑکے واقعتاً لڑائی میں ماہر تھے، مگر وہ میرے دوستوں کے سامنے نہیں رک سکتے تھے، جن کا کام ہی لڑنا بھیڑنا تھا۔ کچھ لڑکے بھاگ گئے اور کچھ گیٹ پر لمبے پڑے ہوئے تھے۔ وہ جو مجھ سے بات کر رہا تھا وہ پھٹے ہوئے سر کے ساتھ میری جانب حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور بولا، بول اب کبھی جائے گا گیٹ کے اندر؟ تجھے میری دشمنی بہت مہنگی پڑے گی، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں ویسے بھی کبھی سستی شے کا قائل نہیں ہوا۔ ابھی بتا دو کتنی مہنگی پڑے گی، ورنہ تیری ہڈی پسلی توڑ کر بتاؤں، میں نے غصے میں ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ تم باہر سے غنڈے بلوا کر، اس نے کہنا چاہا تو میں غصے میں بولا، یہ تو اب آتے ہی رہیں گے۔ اب اگر تم اگلے 2 منٹ یہاں رہے تو سمجھ دوسری ہڈی توڑ راؤنڈ شروع ہو جائے گا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا تھا۔ میں اسی خوف کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے جھٹکا دے کر اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ وہ مڑا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دے کر وہاں سے چل پڑا۔ میں نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور ہاسٹل کی طرف چل دیا۔ میرے کپڑے پھٹ چکے تھے۔ اسی شام ظفر مونڈی میرے پاس کمرے میں آ گیا۔ اس نے دروازے میں آتے ہی زوردار انداز میں کہا، اوئے خوش کر دیا شہزادے، تم نے کمال کر دیا بھائی۔ کیا ہو گیا سرکار؟ میں نے خوش دلی سے کہا، پتہ ہے تم نے کسے گیٹ پر مارا ہے؟ زوبی کو، گوال منڈی کا غنڈا ہے وہ۔ اب تو 2 باتیں ہی ہوں گی، اس نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ کون سی 2 باتیں؟ میں نے پوچھا۔ یا تو کل وہ بھرپور انداز میں تم پر وار کرے گا یا پھر کبھی سامنا نہیں کرے گا، لکھوا لو مجھ سے، اس نے پرتجسس لہجے میں کہا۔ چل پھر وہاں سے کاپی اٹھا اور لکھ دے، میں نے مذاق میں کہا اور کہا لگا کر ہنس دیا تو وہ خوشامدانہ لہجے میں بولا، اوئے کیا بات ہے تیری شہزادے، بڑی اونچی اڑان ہے تیری، تو آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ چل چھوڑ، آ کھابا کھا کر آئیں، میں نے کہا اور وہ اٹھ گیا۔ وہ میرے ساتھ ہاسٹل سے نکل کر ایک ریستوران پر آ گیا۔ اگلے دن میں کالج میں تھا۔ ظفر مونڈی کی بات میرے ذہن میں تھی۔ کالج گیٹ پر میں نے بکھر کر کھڑے اپنے دوستوں کو دیکھ لیا تھا۔ میں جب کالج کے اندر گیا تو وہ بھی آ گئے۔ میں کلاس روم کی طرف بڑھ گیا۔ پروفیسر پڑھا رہے تھے۔ میں نے باقاعدہ اجازت لی۔ اجازت ملتے ہی میں کلاس میں داخل ہوا تو سب نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ کلاس ختم ہوئی تو میں باہر کوریڈور میں آ گیا۔ سبھی مجھ سے دوستی کے خواہاں تھے۔ ان میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں۔ میرے ساتھ 2-4 لڑکے اور لڑکیاں چلتی رہیں اور میں ان کے ساتھ کینٹین پر آ بیٹھا۔ میرے سارے دوست جا بجا بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بات نہیں کرنی تھی۔ اپنی کلاس فیلو کے ساتھ دوستی میری مجبوری بھی تھی۔ ہمیں وہاں بیٹھے چند منٹ ہوئے ہوں گے کہ ایک لڑکی آئی۔ اس نے کسی دوسرے ٹیبل سے کرسی اٹھائی اور بالکل میرے سامنے رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں اسے پہچان گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو سب سے پہلے اس کالج میں مجھ سے ہم کلام ہوئی تھی، جس کے بعد ایک لڑائی چھڑ گئی تھی۔ وہ چشمے کے پیچھے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سوری، کسی نئی لڑائی کی بنیاد رکھنے آ گئی ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں دوستی کرنے آئی ہوں۔ کر لو تو ٹھیک، ورنہ سوری، اس نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا تو میں ہنس دیا۔ میرے ساتھ سبھی ہنس دیے۔ سوری کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بس غلطی میری تھی، اور میرے جیسا بندہ تمہیں سوری کہے تو سمجھو یہ بہت بڑی بات ہے، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے اس کے چہرے اور سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، بندہ؟ میں سمجھا نہیں۔
ہاں بندہ، میں لڑکی ہونے کا مارجن نہیں لینے والی، میں ایک دوست کی حیثیت سے کہہ رہی ہوں، سمجھ میں آ جائے تو بتانا، سائمہ نام ہے میرا، اس نے کہا اور ایک دم سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ کیا شے ہے۔ خیر، وہ دن خیر و عافیت سے گزار کر میں ہاسٹل چلا گیا۔ ہاسٹل تو تھا ہی، کالج بھی ایک نئی دنیا تھی۔ مجھے چند دن لگے کالج اور پھر ہاسٹل کو سمجھنے میں۔ اس طرح میری زندگی میں ایک نیا دور آ گیا۔ ہر آنے والے دن میں میرے دوستوں اور دشمنوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ میرے ارد گرد ہر طرح کے لڑکے لڑکیاں جڑتے چلے گئے۔ میں کافی عرصہ سائمہ سے دور رہا، لیکن دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آ گئی وہ ایک عام سی لڑکی نہیں تھی۔ وہ اس گروپ کی واحد لڑکی تھی جو کالج میں آ رہی تھی، ورنہ مجھ سے مار کھانے والے یا تو کالج چھوڑ چکے تھے یا پھر آتے ہی نہیں تھے۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ وہ میرے قریب ہوتی چلی گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 46 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس دن سائمہ مجھے اپنی نئی اور مہنگی کار پر شاہدرہ کے علاقے میں موجود جہانگیر کے مقبرے پر لے گئی۔ کچھ دیر مقبرے پر گھومنے پھرنے کے بعد وہ ایک روش پر بیٹھ گئی۔ میں نے بھی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، یہاں کیوں لے آئی ہو؟ مجھے یہاں کا ویرانہ بہت پسند ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے اکا دکا، ورنہ ماحول میں کتنا سکون ہے۔ یہ سکون وہاں کالج میں بھی بیٹھ کر لیا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ کالج کو چھوڑو، یہاں کے ماحول کی سنو۔ سچ پوچھو تو جب میں تمہیں وہاں دیکھتی ہوں نا، تمہارا وحشی پن میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں اب بھی تم سے خوف زدہ ہوں۔ وہ نہ جانے کس رو میں کہہ گئی۔ پھر مجھ سے دوستی کیوں کی؟ میں نے پوچھا تو وہ الجھتے ہوئے بولی، علی میری ایک بات سنو۔ ایک لڑکی ہونے کے ناطے میرے لیے تم میں بے انتہا کشش ہے۔ سبھی لڑکیوں میں تمہارے لیے کشش ہوگی، لیکن میں تمہارے ساتھ کچھ اچھا وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے تم سے محبت بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی عشق ہے، بس تم اچھے لگتے ہو۔ جتنا وقت ہم یہاں اس کالج میں ہیں، میں چاہتی ہوں ہم یہ وقت بہت اچھا گزار دیں۔ مجھ سے اگر کوئی لڑنے کی بات کرتا، بنوٹ کے کسی پینترے کی گفتگو کرتا، کشتی کے کسی داؤ کے بارے میں بتاتا تو مجھے اس کی بڑی سمجھ آتی تھی، لیکن اگر کوئی یہ عشق محبت اور پیار وغیرہ کی باتیں کرتا تو مجھے یہ بالکل ہی فضول اور غیر منطقی سی لگتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے لڑکیوں سے نفرت تھی یا مجھے وہ اچھی نہیں لگتی تھی، بس مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ اچھا، تم اپنا وقت تو بہت اچھا گزار دینا چاہتی ہو۔ مجھے پوچھا کہ میں بھی ایسا چاہتا ہوں یا نہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تو چند لمحے غور سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، اب تم چاہو تو میرا تم پر کوئی زور تو نہیں ہے۔ ہاں، بس یہ زور زبردستی والے جذباتی تعلق نہیں چلیں گے، میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا۔ اس دن ہم کافی وقت گزار کر ایک ریستوران میں آئے، وہاں سے کھانا کھایا۔ سائمہ نے بڑے انداز سے بل دینے کی کوشش کی تو میں نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اگرچہ اس میں کوئی ایسی قباحت بھی نہیں تھی، لیکن ان دنوں میں اسے بہت برا سمجھتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے ایک عورت مجھ پر خرچ کرے۔ یہ میری مردانگی کی توہین تھی۔ بس ایسی ہی سوچیں تھیں۔ ایسے ہی ایک دن وہ مجھے جلو پارک کی طرف لے گئی۔ وہاں ایسا ماحول بھی تھا جہاں پر جنگل اور تنہائی بھی تھی۔ اس نے کار پارک کی اور وہیں قریب ہی ایک کپڑا بچھا کر بیٹھ گئی۔ ہمارے ارد گرد درخت تھے، سبزہ تھا، تنہائی کے ساتھ خاموشی بھی تھی۔ وہ کھانے بھی لے کر آئی تھی۔ یوں ہی باتیں کرتے کھاتے پیتے کافی وقت گزر گیا۔ اس وقت وہ دونوں ہتھیلیوں سے پیچھے کی طرف ٹیک لگائے آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ وہ یک ٹک میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی خاموشی میں کافی وقت گزر گیا تو اچانک دھیمے سے لہجے میں بولی، علی میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ بولو، ایسی کیا خاص بات ہے؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ خاص نہیں، بہت ہی خاص بات ہے، اس نے سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ بولی، دیکھو بات جیسی بھی ہو اس پر بھڑکنا مت، بلکہ غور کرنا، سوچنا میری بات پر۔ اچھا کہو، کیا کہتی ہو؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ علی میں جانتی ہوں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، تم اس دنیا میں بھی اکیلے ہو، یہ تم لڑتے جھگڑتے ہو، تم میں بے انتہا حوصلہ بھی ہے، لیکن کب تک؟ ایک دن تم مارے جاؤ گے یا تمہارے ہاتھوں کوئی قتل ہو جائے گا، پھر زندگی جیلوں میں گزرے گی۔ یہ حوصلہ، یہ قوت، یہ سب دھوکہ ہے، کیا فائدہ اس کا؟ اس نے کہتے ہوئے مجھ سے سوال کیا تو میں نے پوری ایمانداری سے کہا، میں خود نہیں جانتا سائمہ کہ اس کا نقصان ہے یا فائدہ۔ میں نے دیکھا ہے، نہ تم کسی سے بھتہ لیتے ہو، نہ کسی کو بلیک میل کرتے ہو، نہ کسی تنظیم کے ساتھ چلتے ہو۔ آخر ایسا کیوں کرتے جا رہے ہو؟
اس نے پھر گھما کر یہ سوال کیا تو میں نے ویسا ہی جواب دیا، میں نہیں جانتا، شاید میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے۔ یہ دنیا ہے نا، ہر کسی کو توڑ دیتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹوٹا ہوا ہو تو دوسرا کوئی ٹوٹا ہوا مضبوط کر دیتا ہے، دو ٹوٹے ہوئے مل کر مضبوط ہو سکتے ہیں۔ کیا ایسا ہے نا؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ سائمہ، تم وہ کہو جو کہنا چاہتی ہو، پہیلیاں نہ ڈالو، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر سنو، میں بھی ٹوٹی ہوئی ہوں اور تم بھی۔ تم اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، تم ٹوٹی ہوئی؟ میں سمجھا نہیں۔ چھوڑو اس بات کو، جو میں کہہ رہی ہوں وہ سنو۔ میں اتنا پیسہ لا سکتی ہوں کہ ہم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ لو اور ہم کہیں غائب ہو جائیں، جہاں کم از کم چند برس ہمیں کوئی تلاش نہ کر سکے، یا پھر اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے پیسہ بنائیں۔ اور وہ کہنے لگی تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے ٹوکتے ہوئے پوچھا، پہلے والی بات تو نہیں ہو سکتی، دوسری بات کے بارے میں بتاؤ، اس میں پیسہ کہاں سے بنانا ہے؟ یہیں اس کالج میں ہیروئن پھیلا کر، بلکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے دیں گے، پیسہ بنائیں گے، اس نے ایک دم سے کہہ دیا۔ سائمہ، تم نے میرے بارے میں بہت غلط اندازہ لگایا ہے، میں نے کہا، لیکن ایسا سب چل رہا ہے، ہمیں صرف کرنا یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھگا کر اپنا نیٹ ورک بنانا ہے، بس، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں سائمہ، ان لوگوں کو بھگانا ہے اور کسی کو ایسا کرنے بھی نہیں دینا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد بولی، ابھی تم جذباتی انداز میں کہہ رہے ہو، لیکن میری باتوں پر غور کرنا۔ اچھا، کروں گا، میں نے اکتاہٹ سے کہا اور اسے چلنے کو کہا۔ میرا من اس سے اٹھ گیا تھا، میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے بھی اپنے مقصد کے لیے میرے ساتھ دوستی کی تھی۔ وقت گزرتا رہا، کالج کا ایک برس مکمل ہو گیا تھا۔ اس دوران نہ جانے کتنی لڑائیاں ہوئیں، کتنے جھگڑے ہوئے، لیکن میں اور میرے ساتھ جڑنے والے لڑکے اور لڑکیوں نے کالج پر اپنا رعب قائم کر لیا تھا۔ ہم جو چاہتے تھے وہی ہوتا تھا۔ منشیات بیچنے والوں کا ایک گروہ جو کالج میں سرگرم تھا، اسے ختم کرتے ہوئے ہمیں کچھ وقت لگ گیا، لیکن ہم نے کر دیا۔ اس دوران سائمہ نے پھر ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ میرے رنگ میں ڈھل گئی۔ کہتے ہیں کہ انفارمیشن سب سے بڑی قوت ہے۔ سائمہ کہاں سے اور کیسے معلومات لاتی تھی میں نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی لائی ہوئی ہر خبر 100% درست اور پکی ہوتی تھی۔ بہت سارے ایسے مارکے جن میں بظاہر ہم شکست کھا چکے ہوتے تھے، ایسی ہی اطلاع پر ہم نے جیتے۔ نہ جانے اسے کیسے خبر ہو جاتی تھی کہ گوال منڈی میں کن لوگوں کی میٹنگ ہمارے خلاف ہوئی ہے، کون دوسرے کالج سے بندے تیار کر رہا ہے، کس نے ہمیں گھیرنے کا پروگرام بنا لیا ہے، اسے سب پتا ہوتا تھا۔ وہ میری شکست نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ مجھ پر بے تحاشا پیسہ خرچ کرتی تھی، یوں جیسے اس کا مشغلہ ہی یہی ہو۔ میں اگر اسے روکتا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ میں نے بھی اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لی، میرا اور اس کا تعلق بس یوں ہی چلتا رہا۔ کالج کے آخری دن چل رہے تھے، امتحان قریب آ گئے، میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، بس وقت گزاری کی تھی۔ انہی دنوں چاچا عبد المجید نے مجھے ایک لڑکے سے متعارف کروایا، شریر بدن کا، سرخ و سفید، درمیانہ سا قد، تیکھے نین نکوش، چہرے پر سنجیدگی، داڑھی مونچھیں جیسے ابھی پھوٹ رہی تھی، اور گہری آنکھوں والا وہ لڑکا میرے پاس ہاسٹل میں آیا تھا۔ میں ہوں شہباز وڑائچ۔ دروازے پر کھڑے اس لڑکے نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو میں دروازے سے ہٹتے ہوئے بولا، آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آ کر بے تکلفی سے بستر پر بیٹھ گیا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک دم سے ہنس دیا، پھر بولا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ جس مقصد کے لیے آئے ہو جائے گا تم سے۔ مطلب تم چاچا کی صلاحیتوں پر شک کر رہے ہو؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا تو میں ہنس دیا، تو خوشگوار لہجے میں تبصرہ کرتے ہوئے بولا، کافی تیز لگتے ہو، گانٹھ کھلنے میں اگر دیر لگتی ہے تو رسی کاٹ دینی چاہیے۔ بھوک مجھے لگی ہے، کھانا یہیں منگوا لو، باہر گاڑی میں میرا بیگ پڑا ہے وہ منگواؤ، مجھے فریش ہو کر تھوڑی دیر سونا ہے، پھر بات کریں گے۔ اس نے یوں کہا جیسے حکم دے رہا ہو۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، میں نے ہنستے ہوئے کہا، ایسی ہی صورتحال میں کہتے ہیں نا، گدھے کو باپ بنانا، جو مرضی سمجھو، جتنی خدمت کرو گے اتنا پھل پاؤ گے، اس نے کہا اور جوتے اتارنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کا بے تکلفانہ انداز بے حد پسند آیا تھا۔ وہ بستر پر پھیل گیا تو میں نے کار کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ شہباز وڑائچ میری جگہ امتحان دینے آیا تھا، چاچا عبد المجید نے ہی اس کا انتخاب کیا تھا۔ ظاہر ہے اس میں ایسی خوبی تھی جو اسے میرے پاس بھیجا گیا تھا۔ اس نے میرے پاس تقریباً 1 ماہ رہنا تھا۔ مجھے وہ پہلی نگاہ میں ہی اچھا لگا تھا۔ اس رات میں اسے اچھے سے ریستوران میں کھانے پر لے گیا اور جس وقت ہم واپس آئے تو وہ میرے ساتھ اس طرح گھل مل گیا تھا جیسے ہم میں نہ جانے کتنے برسوں کی دوستی ہو۔ شہباز میرے پاس 1 ماہ سے بھی کم وقت رہا تھا۔
اس نے وہ مرحلہ بخوبی طے کر لیا تھا جس کے لیے وہ میرے پاس آیا تھا۔ جس دن وہ واپس جانے لگا تو میں نے بڑی اپنائیت سے پوچھا، یار دل لگ گیا تھا تیرے ساتھ، کچھ دن مزید رہ جاؤ، کیا کرنا ہے جا کر؟ یار تم ہو خشک بندے، تم خود اپنی زندگی میں رنگینی نہیں لانا چاہتے ہو، اور سچ پوچھو تو مجھے یہ خشک زندگی پسند نہیں۔ اس نے صاف الفاظ میں میرا کچا چٹھا سامنے رکھ دیا۔ میں نے تمہیں کسی رنگینی سے روکا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم چاہو بھی تو مجھے نہیں روک سکتے، مگر میری چاچا سے کمٹمنٹ ہے، وہ میں نے پوری کر دی، اب جانا ہے مجھے، اس نے حتمی لہجے میں کہا تو میں ہنس دیا۔ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا تھا، بہرحال وہ اپنی بہترین یادیں چھوڑ کر چلا گیا۔ امتحان بہت اچھا ہو گیا تھا، اب صرف رزلٹ کا انتظار تھا۔ وہ وقت تو گزارنا تھا۔ میں واپس چاچا عبد المجید والے گھر میں آ گیا۔ میرا دن لالا فخر کے ڈیرے پر گزرنا تھا اور شام میں اپنے گھر میں۔ لالا ہی کے ایک شاگرد نے جم کے ساتھ ایک شوٹنگ کلب بنا لیا تھا، میں نے وہ بھی جوائن کر لیا۔ میرا بہت سارا وقت وہیں پہ گزرنے لگا۔ چاچا عبد المجید کے یہاں کچھ دن میں اکیلا رہا، پھر 2-3 لوگ مزید رہنے کے لیے آ گئے تھے۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے، ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا، بس وہ کھاتے پیتے سوتے اور موج مستی کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک شام ہم ریستوران سے کھانا کھا چکے تو ان میں سے ایک کے من میں نہ جانے کیا آئی، یار آج تو گانا سننے کو من کر رہا ہے۔ ابے وہ مغل شہزادے، وہ دور گیا جب مغنیہ نغمہ سرا ہوا کرتی تھی۔ تم لکھنؤ میں نہیں لاہور میں رہتے ہو، دوسرے نے کہا۔ بس سننا ہے آج، میں بڑا غمگین ہوں۔ کیا تمہاری معشوق نے تمہیں بھائی کہہ دیا ہے آج؟ دوسرے نے جل کر کہا۔ تیسرا ابھی تک خاموش تھا۔ دونوں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، چل اس چھوٹے سے پوچھتے ہیں جو یہ کہے گا۔ میرا کوئی تجربہ نہیں ہے، میں نے تیزی سے بتایا۔ چل پھر آج اسے تجربہ کروا دیتے ہیں، تیسرے نے ہنستے ہوئے کہا اور قریبی پبلک کال آفس میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے فون کیے اور واپس آ کر بولا، چل ٹیکسی پکڑ، چلتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ہم ٹیکسی میں بیٹھے گلبرگ 3 کے علاقے کی جانب جا رہے تھے۔ کہنے کو تو طوائفیں ہیرا منڈی میں ہوتی تھیں، لیکن عرصہ ہوا ہیرا منڈی اجڑ چکی تھی۔ جب ہیرا منڈی اجڑی تھی تب وہاں کی طوائفیں اپنی حیثیت کے مطابق مختلف علاقوں میں شفٹ ہو گئی تھیں۔ جو امیر تھیں وہ ڈیفینس، گلبرگ اور ماڈل ٹاؤن وغیرہ چلی گئی تھیں۔ ہم ایک مارکیٹ میں جا پہنچے، ایک دکان کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ تیسرے شخص کے ساتھ بڑے اتفاق سے ملا، گپ شپ ہوئی اور ہمیں لے کر وہ پیدل ہی چل پڑا۔ تھوڑی دور بنگلے شروع ہو گئے، وہ ہمیں ایک بنگلے میں لے گیا۔ پہلی نگاہ میں وہ ایک گھریلو سا ماحول تھا۔ تیسرا تھوڑی دیر کے لیے اس شخص کے ساتھ کہیں اندرونی کمرے میں گیا، پھر جیسے ہی لاؤنج میں آیا تو وہ ہمیں ایک بڑے سارے تہہ خانے میں لے گیا، جو شاید بنایا ہی اسی مقصد کے لیے تھا۔ وہاں وہی پرانا ماحول تھا جو فلموں میں دکھائی دیتا تھا۔ سازندے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے پہنچتے ہی انہوں نے بڑے خوشامدانہ انداز میں ہماری پذیرائی کی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ایک موٹی سی ادھیڑ عمر عورت وہاں آ گئی۔ اس کے ساتھ 2-3 لڑکیاں تھیں جنہوں نے کھانے پینے کا سامان اٹھایا ہوا تھا، وہ رکھ کر چلی گئیں۔ موٹی عورت اسی تیسرے سے باتیں کرنے لگی۔ سازندے ہلکی ہلکی موسیقی بجا رہے تھے، تبھی وہ لڑکیاں وہاں آ گئیں۔ ان میں سے ایک کو دیکھتے ہی میں چونک گیا، وہ سائمہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت اتنی گہری تھی کہ میں اسے پہچانتے ہوئے بھی شک میں پڑ گیا کہ ممکن ہے یہ کوئی اور ہو سکتی ہے۔ ایک لڑکی وہیں سازندوں کے پاس بیٹھ گئی، اس نے گانا شروع کیا جبکہ سائمہ نرت بھاؤ دینے لگی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گیت کے ساتھ موسیقی کی تان تیز ہوتی گئی۔ وہ وہی پنجابی فلمی گانے گا رہی تھی۔ میں بجائے لطف لینے کے بے چین ہو چکا تھا۔ مجھے وہاں پر کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن جبر کیے بیٹھا رہا۔ اسی طرح 2 گھنٹے گزر گئے۔ رات گئے جب ہم وہاں سے نکلے تو میرے اندر کئی سوالوں کے ساتھ دبا دبا غصہ بھی تھا۔ مجھے یاد تھا کہ سائمہ نے مجھے منشیات بیچنے کی ترغیب دی تھی۔ میں اگر کوئی آوارہ ہوتا تو شاید اس کام پر لگ جاتا، لیکن میری تربیت چاچا عبد المجید کر رہا تھا۔ ہر ویکینڈ پر میری اس سے تفصیلی بات ہوتی تھی، لیکن سائمہ ایک طوائف زادی نکلے گی، مجھے یہ جان کر دکھ ہوا تھا۔ جب تک ہم گھر پہنچے میں اسے ذہن سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، مجھے وہ پرانی یادیں آنے لگیں۔ وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے ذہن میں ابھرتی رہیں۔ سائمہ کا یہ رنگ دیکھ کر مجھے ایک دھچکا سا لگا تھا۔ اس کی بہت ساری باتیں میری سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ایک افسردگی تھی جو مجھ پر طاری ہوئی اور یہ کئی دن تک رہی۔ انہی دنوں میں دوپہر کے وقت لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا کہ فون بج اٹھا۔ میں فون تک گیا، کریڈل اٹھا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف سے ہلکی سی آواز ابھری، سائمہ بات کر رہی ہوں۔ تمہیں یہاں کا نمبر کس نے دیا؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ یہ سوال نہیں کرتے، اس نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ او چلو ٹھیک ہے، یہ تو پوچھ سکتا ہوں نا کہ… میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، یہی کہ میں نے فون کیوں کیا، یہی نا؟
یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئی، پھر بولی، سوچا تھا تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، کبھی نہیں ملوں گی، مگر تمہیں دیکھا تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ کہو جو کہنا ہے، میں نے کہا۔ وقت بیت گیا ہے علی، اب شاید ہم نہ مل پائیں۔ ہاں، کچھ دیر مل بیٹھ کر باتیں ہی کر سکتے ہیں، اور پھر وہ باتیں بھی کیا ہوں گی، دکھ دینے والی۔ اس نے یوں کہا جیسے اس کی آواز میں درد بول رہا ہو۔ جیسے تمہاری مرضی، میں نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں ایک بار تم سے ملنا چاہتی ہوں، بس ایک بار، پھر کبھی نہیں، اس نے تیزی سے کہا۔ ٹھیک ہے، جب چاہو، میں نے کہا تو ہمارے درمیان اگلے دن ہی کے لیے وقت اور مقام طے ہو گیا۔ میں نے مارکیٹ میں اپنی کار پارک کی اور اسی مخصوص جگہ پر جا کھڑا ہوا جہاں ہمارے درمیان طے ہوا تھا۔ وہ ایک مہنگی کار میں وہیں آ گئی۔ وہ اکیلی تھی، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو اس نے کار بڑھا دی۔ ہم نہر کنارے چلتے چلے گئے۔ حال احوال کے بعد ہمارے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ کچھ دیر کے بعد نہر کے ساتھ بائیں جانب ایک بنگلے کے سامنے گاڑی روک کر ہارن دیا۔ لمحوں میں گیٹ کھل گیا۔ ہم گاڑی سمیت اندر چلے گئے۔ 2 ملازم ہمارے انتظار میں تھے۔ رہائشی حصے کے ساتھ ایک حصہ ایسا بھی تھا جو بانسوں سے بنایا گیا تھا۔ اس نے گاڑی پورچ میں روکی اور ہم وہیں جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد میں نے پوچھا، ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ تم پوچھو گے نہیں؟ اس نے کہنا چاہا تو میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، تم جو کچھ بھی ہو، مجھے اس سے کیا لینا دینا، تمہاری اپنی زندگی ہے۔ تم جانتے ہو یہاں لاہور کی روایات میں طوائف اور پہلوان کی بڑی دوستی رہتی ہے، دونوں کی آخرت بڑی خراب ہوتی ہے۔ اس نے درد بھرے لہجے میں کہا تو میں ہنس دیا۔ کیا تم مجھے یہی کہنے یہاں لائی ہو؟ نہیں، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ تو کہو نا، میں سن رہا ہوں، میں نے اکتاہٹ سے کہا۔ علی، تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں جب بھی کوئی اطلاع دی وہ ہمیشہ درست ہوتی تھی، اس نے بڑے محتاط انداز میں کہا۔ ہاں، اور مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی تھی کہ تمہاری اطلاع درست کیسے ہوتی ہے، میں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ اس میں کوئی حیرت والی بات نہیں ہے، طوائف کے پاس کوئی کچھ نہیں چھپا سکتا، سب ننگے ہوتے ہیں، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا کہو، کیا کہنا ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ نرم سے لہجے میں بولی، میں کچھ کہنے سے اس لیے جھجک رہی ہوں کہ کہیں تم مجھے غلط نہ سمجھو، اور نہ ہی میں تمہیں الجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ علی، مجھے تم سے محبت تھی اور اب بھی ہے۔ عورت اپنی پہلی محبت نہیں بھول سکتی۔ مجھے اس ملاقات کے بعد تمہیں نہیں ملنا ہے، بس تمہیں ایک اطلاع دینی تھی، پھر تم جو بہتر سمجھو۔ تم نے جو کہنا ہے کہہ دو، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تم جن لوگوں کے ساتھ آئے تھے انہیں میں ہی نہیں، میری ماں بھی جانتی ہے، اور بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ اب مجھے حیرت نہیں ہو رہی کہ تم کالج میں کیوں کامیاب رہے ہو، غنڈوں کے گروہوں میں کیسے تنے تنہا بچ گئے۔ یہ بھی مجھے اسی دن پتا چلا تمہارے پیچھے کون لوگ ہیں علی۔ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ مافیا ہیں، مافیا۔ ابھی تمہارا کچھ نہیں گیا، ابھی تم ان میں سے نکل سکتے ہو۔ جس دن تمہارے ہاتھوں کوئی قتل ہو گیا، پھر تم کہیں کے نہیں رہو گے، پھر جو یہ کہیں گے وہی کرنا پڑے گا۔ اس نے تیز تیز کہتے ہوئے اپنی بات مکمل کر کے ایک دم سے طویل سانس لیا۔ میں تمہاری معلومات کو غلط نہیں کہوں گا، تم نے جو کہا وہ بالکل درست کہا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم مجھے ان سے بچانا چاہتی ہو، لیکن سائمہ، میں نے بچ کر جانا کہاں ہے؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ایک دن مر جانا ہے، وہ تو ویسے بھی مرنا ہے، مجھے کوئی بھی رونے والا نہیں۔ میں نے تمہیں بتانا تھا، بس بتا دیا، اب تم جانو اور تمہارا کام، اس نے دکھ سے کہا، کیونکہ میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ کچھ دیر بعد رہائشی حصے میں ہمارے لیے کھانا لگا دیا گیا، ہم نے وہ کھایا۔ وہاں اپنے بارے میں باتیں کرتے کچھ وقت گزرا اور پھر وہ مجھے وہیں ڈراپ کر کے چلی گئی۔ اس دن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا تھا کہ ایسا اتفاق کیوں ہوا تھا۔ ہاں، یہ میں سمجھ رہا تھا کہ سائمہ اگر دوبارہ ملی تھی تو ایسا ہونا ایک اتفاق ہی تھا۔ سائمہ نے جو بھی کہا تھا وہ سچ تھا۔ میں اس کی بات سے متفق تھا یا نہیں، اس کی بات مانی یا نہیں، لیکن میں اس کے خلوص پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ بظاہر اب ہمیں کبھی نہیں ملنا تھا، اب اس کی کوئی دلچسپی بھی نہیں رہی تھی میری ذات کے ساتھ، لیکن وہ مجھے ایک سوچ دے گئی۔ میں شام تک مختلف حوالوں سے سوچتا رہا۔ میں جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگتا، مجھے میرا جلتا ہوا گھر یاد آنے لگتا، مجھے اپنی ماں کی بہن کی لاش دکھائی دینے لگتی، مجھے اپنے باپ کی وہ دردناک آواز سنائی دیتی جو اس نے مجھے بچانے کے لیے چیخ چیخ کر کہی تھی۔ مجھے واپس رو ہی جانا تھا، اور اس قدر طاقتور ہو کر جانا تھا کہ میں اپنا بدلہ لے سکوں۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اگر جینا ہے تو صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ اس کے بعد میں مر بھی جاؤں تو کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ سائمہ جسے مافیا کہہ رہی تھی، یہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اسی نے مجھے اتنا مضبوط کرنا تھا، ورنہ اب تک میں سمجھ گیا تھا کہ میرے معاشرے کا نظام انتہائی بوسیدہ ہی نہیں، بدبو دار بھی ہے، اور یہاں وہ گدھ ہیں
جو لاشوں کو نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میں اپنی لاش ان کے حوالے کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے جو فیصلہ کیا تو اس رات کے بعد ایک نیا علی زین میرے اندر جاگ گیا تھا۔ چاچا عبد المجید کے گھر رہتے میرا وہی معمول تھا، کھانا پینا، سونا اور ورزش کے لیے جم جانا۔ جب من کرتا میں لالا فخر کے ڈیرے پر چلا جاتا، وہاں دوستوں کے ساتھ ہوتا، ان کے ساتھ گھومتا پھرتا، بنوٹ کا کوئی انگ سیکھتا، اکھاڑے میں اترتا، کوئی نیا اسلحہ آ جاتا تو اسے دیکھتا، سیکھتا اور چلانے کی کوشش کرتا۔ بس ایسے ہی آوارگی میں رہا۔ سائمہ سے پھر ملاقات نہیں ہوئی، نہ میں نے رابطہ کیا۔ میں اپنے دماغ میں ایک مقصد بنا چکا تھا اور کسی بھی وقت چاچا عبد المجید سے بات کرنے والا تھا۔ میں نے جب سے سائمہ سے بات ہونے کے بعد انتقام لینے کا فیصلہ کیا تھا، روہی جانے کے لیے بےتاب ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے طور پر ایک پلان بھی بنا لیا تھا۔ ایک شام میں لالا فخر کے ڈیرے سے واپس آیا تو چاچا عبد المجید لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ اس کی شخصیت کافی رعبدار تھی۔ میں جب آیا تو وہ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، وہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ چائے وغیرہ پی کر وہ چلا گیا۔ تبھی چاچا نے پوچھا، کیسی گزر رہی ہے آج کل؟ چاچا، میں روہی جانا چاہتا ہوں، یہی سوچ رہا ہوں۔ میں نے ایک دم سے کہہ دیا تو چاچا نے بڑے اطمینان سے میری طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا کرنے جانا ہے؟ مجھے اپنے ان سے انتقام لینا ہے جنہوں نے میرا گھر اجاڑا ہے، مجھے یتیم کر کے در بدر کیا۔ نہ جانے میرے لہجے میں کیا تھا کہ مجھے خود سے خوف آنے لگا۔ میری نفرت ابل پڑی تھی۔ میں خود پر قابو پانے لگا تو چاچا کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے پوچھا، کیسے کرو گے؟ میں جاؤں گا اور ان کا جو ملا اسے مار دوں گا۔ میں نے اطمینان سے کہہ دیا تو انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ایسا کر لو گے؟ ہاں، میں کر لوں گا، میں نے کہہ دیا۔ دیکھو علی، میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے اور انہوں نے تمہیں مار دیا تو تیری لڑائی لڑنے یہاں سے تیرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ تمہیں اپنی جنگ اکیلے لڑنی ہے۔ فیصلے جذبات سے نہیں، عقل سے کیے جاتے ہیں، انہوں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ یہی ہوگا نا کہ میں مر جاؤں گا تو کیا ہوا؟ میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولے، یہی جذباتی پن ہے۔ وہ چند لمحے میری جانب دیکھ کر رکے اور پھر بولے، شکاری کو اس وقت میدان میں اترنا چاہیے جب وہ شکار کرنے کے سارے ہنر جانتا ہو، جب اسے پتا ہو کہ وہ شکار کو گھیر کر اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے، مار پٹائی، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ مجھ میں حوصلہ ہے، میں نے پہلی بار ان سے اختلاف کیا۔ میں مانتا ہوں تم میں بے انتہا حوصلہ ہے، اسی بل بوتے پر تم یہاں تک ہو، ورنہ کب کے خاک ہو چکے ہوتے، یا کسی ہوٹل پر برتن مانج رہے ہوتے، کسی گھر میں ملازم ہوتے، یا پھر دھکے کھا رہے ہوتے۔ تیرا دشمن بہت طاقتور ہے، وحشی ہے اور ظالم ہے، تو پھر اسے ظلم کی سزا ملنی چاہیے، میں نے تیزی سے کہا۔ میں نے کب کہا کہ نہیں ملنی چاہیے؟ ملنی چاہیے، اور ضرور ملنی چاہیے، لیکن اس وقت جب تم اپنی مرضی سے اسے سزا دے سکو، چاچا نے سکون سے کہا۔ یہ کب ہوگا؟ میں نے حسرت سے پوچھا۔ یہ میں نہیں جانتا، لیکن ایک بات یاد رکھو، جنگل کا بادشاہ بھی اپنے شکار پر اس وقت تک نہیں جھپٹتا جب تک اسے پورا یقین نہ ہو کہ وہ شکار اس کی دسترس میں آ جائے گا۔ نشانہ اسی وقت لگتا ہے میرے بیٹے جب سامنے ہدف پوری طرح واضح ہو، انہوں نے شفقت آمیز لہجے میں کہا۔ میں خود کو تیار کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ ابھی جو شخص میرے پاس بیٹھا تھا، میں نے اس سے تمہارے بارے میں بات کی ہے۔ بس 1-2 دن، پھر تمہیں ایک ایسے اکھاڑے میں اتاروں گا جہاں تم کندن بن جاؤ گے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اپنے اندر کی آگ کو بجھنے مت دینا۔ تم نے ایک نہ ایک دن روہی واپس جانا ہے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینا ہے۔ جیسے ہی وہ ہدف پر آئے تب، چاچا نے کہا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ میرے بارے میں اتنا سوچ رہے ہیں؟ میں ایک لفظ بھی مزید نہ کہہ سکا اور خاموش ہو گیا۔ 2 دن کے بعد کیا ہوگا؟ سوچتے ہوئے 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن چاچا عبد المجید صبح ہی آ گئے۔ مجھے جلدی سے تیار ہونے کو کہا۔ میں تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آیا تو وہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ وہ میری طرف مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ یہ سرفراز صاحب ہیں، تم نے ان کے ساتھ جانا ہے، یہ تمہیں بھرتی کروائیں گے۔ اب یہی تمہارا خیال رکھیں گے، جب بھی وقت ملے ملنے کے لیے آ جایا کرنا، چاچا عبد المجید نے اطمینان سے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے پوچھا تو سرفراز صاحب بولے، اب بیٹا تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جہاں ہوگے وہی ٹھکانہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں نے مؤدب لہجے میں کہا تو چاچا نے ناشتہ شروع کر دیا۔ میں نے 2 برس سخت ترین ٹریننگ میں گزارے۔ وہ وقت کیسا تھا یہ ایک الگ داستان ہے۔ گرمیوں میں تپش سے پسینہ بہتا تھا
تو سردیوں میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر پسینہ دلایا جاتا تھا۔ وہ 2 برس میری زندگی کا انمول دور تھا۔ اگلا پورا 1 برس مختلف جنگلوں اور بیابانوں میں گزرا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ چاچا عبد المجید کیوں چاہتا تھا کہ میں یہ ٹریننگ کروں۔ میں بدل کر رہ گیا تھا۔ نہ صرف موت کا خوف میرے اندر سے نکل گیا تھا، بلکہ موت سے آنکھیں ملانے کی قوت اپنے اندر پیدا کر چکا تھا۔ ان دنوں ہم شہر میں آ گئے تھے۔ میں چاچا عبد المجید کے پاس چند دن رہ کر واپس آیا تو مجھے یہ حکم ملا کہ میں ایک فیملی کے ساتھ رہوں۔ وہ فیملی ڈاکٹر کامران ملک اور ڈاکٹر فائزہ ملک کی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور بیٹی۔ وہ کہیں ددیال میں رہتے تھے، وہیں انہوں نے پرورش پائی۔ ہم ان کے پاس 6 لوگ تھے، مختلف اوقات میں ان کی سیکیورٹی کے لیے موجود ہوتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں وہ دونوں میاں بیوی درویش قسم کے لوگ تھے۔ وہ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، کھانے پینے سے لے کر پڑھنے لکھنے تک۔ وہاں رہ کر میں نے دنیا اور دنیا داری کے بارے میں پڑھا۔ زندگی ایک نئے ڈیجیٹل دور میں داخل ہونے لگی تھی۔ وہاں ہمیں اس دنیا سے بھی متعارف کروایا گیا۔ جب بھی فائزہ ملک میرے ساتھ ایک ماں جیسا سلوک کرتی تو مجھے میری ماں یاد آ جاتی۔ جب کامران ملک میرے ساتھ شفقت کرتے تو مجھے اپنے باپ کی آخری آوازیں سنائی دینے لگتی۔ میں وہاں ان کے پاس تقریباً 6 برس میں رہا۔ سو ہر آنے والا دن مجھے روحی کی یاد دلاتا۔ مجھے اپنی تربیت پر ناز ہونے لگا تھا۔ پھر ایک دن دونوں میاں بیوی کی نوکری ختم ہو گئی، اس لیے ہمیں بھی وہاں سے جانا پڑا۔ جس دن ہم ان سے الگ ہو رہے تھے، ہم سب یوں رو رہے تھے جیسے ہمارا اپنا کوئی بچھڑ رہا ہو۔ ایک ایسی محبت تھی جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جدا ہوتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا۔ میں واپس لاہور آ گیا۔ میرے لیے یہاں بہت کچھ تھا۔ یہاں رہ کر میں نے بہت کام کیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ لالا فخر کا ڈیرا وہاں پر کیوں ہے، چاچا عبد المجید آخر کون ہے۔ شہر میں اور بہت کچھ میرا منتظر تھا۔ یہاں رہتے ہوئے میں نے روحی کے بارے میں معلومات لینا شروع کی۔ وہاں کون کیا کر رہا ہے، سرحد پار سے کیسے اور کیوں در اندازی ہو رہی ہے۔ دھیرے دھیرے مجھ پر سب کھلتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک دن مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر کامران ملک اور ڈاکٹر فائزہ ملک کو پتایا سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ زیر زمین دنیا میں یہ ایک بڑے دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اڑتی ہوئی خبر سنائی دی کہ وہ دونوں راجستھان میں ہو سکتے ہیں۔ وہاں کیوں ہیں، اس کے پیچھے ایک طویل داستان ہے۔ خفیہ ایجنسیاں دکھاتی کچھ ہیں اور کرتی کچھ ہیں۔ پتایا سے راجستھان کا سفر کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑے نیٹ ورک کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ان دونوں کی شخصیت بھی تو معمولی نہیں تھی۔ دوسرا یہ باور کروانا تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ جہاں اور بہت سارے لوگ اس کام پر لگ گئے، وہاں یہ خبر سنتے ہی میں نے اپنا پلان پیش کر دیا۔ میرے پلان کو زیادہ پسند کیا گیا۔ راجستھان میں میرا داخلہ ایک مجرم کی حیثیت سے ہونا تھا۔ اس کی بڑی وجہ مجرموں سے میل جول رکھنا تھا۔ انہی سے راستے ملنے کی امید تھی اور مجھے بھی یہ ہدف دے دیا گیا۔ میں اس ہدف تک پہنچ کر کامیاب لوٹا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے دشمن بھول جاتا۔ میں نے یہاں پر موجود اپنے ہر دشمن کو ختم کر دیا ہے۔ مجھے اور ساوری کو صحن میں بیٹھے صبح ہو گئی تھی۔ یہ صبح کاذب تھی۔ ساوری نے آسمان پر تاروں کو دیکھا اور پھر میری جانب دیکھ کر پوچھا، اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں یہاں رہتا ہوں یا چلا جاتا ہوں۔ میں نے گول مول بات کی۔ حقیقت میں مجھے بھی علم نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں میرے لیے کیا حکم پوشیدہ تھا۔ کہنے کو تو میں کہہ گیا تھا، لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے اس جواب سے ساوری کو تشفی نہیں ہوئی۔ جس مقصد کے لیے اس نے سوال کیا تھا مجھے اس کا جواب دینا تھا۔ تبھی میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اب جہاں میں ہوں گا تم بھی تو وہیں ہوگی۔ میرے یوں کہنے پر وہ بجائے خوش ہونے کے سنجیدہ ہی رہی۔ مجھے اس کی سنجیدگی سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا خیر، صبح ہونے والی ہے، میں کچھ، وہ کہتے ہوئے اٹھنے لگی تو میں نے اس کا بازو پکڑ کر بٹھا لیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بات کیا ہے ساوری؟ یہ جو تم نے آخری بات کی ہے نا، یہ نرا جھوٹ ہے۔ میں جھوٹی باتوں پر کوئی امید نہیں باندھ سکتی، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ ایک طرح سے اس کی بات بالکل درست تھی۔ میں اگر اسے اپنے ساتھ لاہور بھی لے جاتا تو مجھے کون سا اس کے ساتھ رہنا تھا؟ میں کہیں بھی جا سکتا تھا، یہاں بھی اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑے پیار سے بولا، ہونا وہی ہے جو رب کو منظور ہے، دل چھوٹا نہ کر، بس ہستی مسکراتی رہا کر۔ ہستی مسکراتی، یہ کہہ کر وہ تیزی سے اٹھ گئی۔ اسے صحن میں پھرتا دیکھ کر رحمہ مائی اٹھ کر صحن میں آ گئی۔ دونوں اپنے کام کاج میں لگ گئیں اور میں اٹھ کر اندر کمرے میں چلا گیا جہاں کبھی میرن شاہ رہا کرتا تھا۔ اس شام میں ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا۔ بختاور میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، سنا کیا خبریں ہیں ارد گرد کی؟ بالکل خاموشی ہے۔ نور حیات تو شہر میں ہے، اس کے بندوں کو بھی سانپ سونگ گیا ہے، کسی نے بات تک نہیں کی۔ کوئی بندہ نہیں آیا پیروزہ کے جنازے پر،
اس نے اطمینان سے بتایا۔ تم گئے تھے جنازے پر؟ میں نے پوچھا۔ ہاں گیا تھا، دشمن کا جنازہ پڑھنا بھی عجیب سرور دیتا ہے۔ اس کے لہجے میں اب بھی نفرت تھی۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر بولا، میں دیکھنا چاہتا تھا علی کون کون آتا ہے اس کے جنازے پر۔ خیر وہ گئی اگلے جہان، اب اس کا ذکر ہی کیا کرنا۔ اب ایک کام کرنا ہے بختاور، میں نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ کیسا کام؟ اس نے پوچھا۔ یہاں سرحد پار سے آئے جتنے بھی راجستھانی ہیں، پتہ کرنا ہے کون کہاں پر کیا کر رہا ہے، ان سب کو نگاہ میں رکھنا ہے، میں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ایسا کیا کرنا ہے ان کا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھو، جو عام راجستھانی ہیں، بے ضرر سے کاروباری، انہیں تو کچھ نہیں کہنا، لیکن جو کرمنل ہیں، کسی بھی حوالے سے غیر ملکی ایجنٹ ہیں، انہیں پکڑنا ہے، ان سے کام لے سکتے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں تیری بات تو ٹھیک ہے، آگے ہم نے کام دھندا بھی تو چلانا ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے یوں کہا جیسی میری بات سمجھ رہا ہو۔ میرے اور بختاور میں یہی فرق تھا، وہ تربیت یافتہ نہیں تھا، جس میں جسمانی مضبوطی کے علاوہ ذہنی بالیدگی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ وقت اور حالات نے اسے اس نہج پر ڈال دیا اور وہ اس روش پر چل نکلا۔ وہ میری بات کو کسی اور ہی رنگ میں سمجھ رہا تھا، جبکہ میں جانتا تھا کہ خطرہ کہاں سے ہو سکتا ہے۔ جس طرح مار خور کی چھٹی حس اسے بتاتی ہے کہ سانپ کہاں ہو سکتا ہے، اسی طرح میں بھی یہ محسوس کر سکتا تھا کہ ایک دشمن کس طرف سے وار کر سکتا ہے۔ وہ مجھے اپنی معلومات کی حد تک علاقے کے بارے میں بتانے لگا۔ اس دوران شعیب، آفتاب، جہانگیر اور مدثر بھی وہیں آ گئے، وہ بھی ہمارے ساتھ باتوں میں شامل ہو گئے۔ اچانک مجھے یاد آیا تو میں نے پوچھا، اوے بختاور، یہ سانول کدھر ہے؟ یہیں کہیں ہوگا، کیوں خیریت ہے؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ اس سے بات کرنی ہے یار، فون کرو اسے، میں نے کہا تو بختاور نے فون نکال کر اس کے نمبر پش کیے۔ لمحوں میں رابطہ ہو گیا۔ وہ ڈیرے کے پار باڑے میں تھا، مویشی واپس آ گئے تھے، کچھ دیر بعد ہی وہ ہمارے پاس آ گیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے پوچھا، یار اگر تیری شادی کر دی جائے تو کیسا ہے؟ میری بات سن کر پہلے تو اس کے چہرے پر دکھ پھیل گیا، وہ کتنے ہی لمحے اسی کیفیت میں رہا، پھر شکستہ سے لہجے میں بولا، میں تم سے بحث نہیں کر سکتا، تم جو چاہو کرو۔ سانول، وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ ہی بندے کا دارو ہوتا ہے۔ رحمہ مائی اس دنیا میں اکیلی ہے، تم اس کا سہارا بن جاؤ، وہ تیرا سہارا بن جائے گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے صاف بات بتا دی تو بختاور نے کہا، بات تو علی ٹھیک ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کا آسرا بن جائیں گے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ سانول نے سر ہلاتے ہوئے کہا، دیکھ سانول، میں نے پتہ نہیں یہاں رہنا ہے یا نہیں رہنا، اس سارے مال ڈنگر کا یہاں کی سب زمین جائیداد کے مالک تم ہو، بس لوگوں پر رحم کرنا، وہ نیلی چھت والا تم پر رحم کرے گا۔ میں نے کافی حد تک جذباتی ہوتے ہوئے کہا، یار خوشی کا موقع ہے اور تم اسے سوگ بنا رہے ہو۔ جہانگیر نے اونچی آواز میں کہا تو سبھی ہنس دیے، تو میں بولا، میں چاہتا ہوں آج ہی ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا جائے۔ اوے کیوں یار، سانول کی شادی دھوم دھام سے کریں گے، پورے علاقے میں پتہ چلے کہ سانول کی شادی ہوئی ہے، انہیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اب سانول اس علاقے کا سردار ہے۔ بختاور نے خوش دلی سے کہا، چل جو کرنا ہے کر، بارات تیرے گھر سے آئے گی تو لڑکے والا بن جا، میں لڑکی والا بن جاتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو سانول اٹھتے ہوئے بولا، تم کرو صلاح مشورہ، میں ذرا مویشی دیکھ لوں۔ اس کی بات پر سبھی ہنس دیے، پھر شادی کا پروگرام طے کرنے لگے۔ اسی رات جب میں پلٹ کر رہائشی حصے میں گیا تو ساوری میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ میں پلنگ پر جا کر لیٹا تو میرے پاس آ گئی، وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی، وہیں سے اس نے پوچھا، کھانا نہیں کھانا تھا؟ اتنی دیر کر دی ڈیرے پر؟ تم نے کہا تھا سانول سے پوچھوں، اسے بلایا تھا، میں نے کہا تو وہ میرے پاس پلنگ پر بیٹھتے ہوئے تجسس سے بولی، تو پھر کیا ہوا؟ تب میں نے وہاں ہونے والی ساری باتیں بتا کر کہا، میرے خیال میں تم رحمہ مائی سے دوبارہ پوچھ لو، کہیں سانول کے ساتھ اس کی شادی کر کے ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے؟ نہیں، میں نے اس سے بات کر لی تھی، وہ راضی ہے، تم چاہو تو خود بھی پوچھ سکتے ہو، اس نے کہا۔ اسے بلاؤ، میرا خیال ہے اسے حتمی طور پر پوچھ لیں، کل کوئی، میں نے کہا تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، میں بھیجتی ہوں اسے، کھانا لاؤں؟ ہاں لے آؤ، میں نے کہا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہولے سے دستک ہوئی اور پھر رحمہ مائی اندر آ گئی۔ وہ میرے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گئی، وہ خاموش تھی، تبھی میں نے اس سے پوچھا، رحمہ، تیری شادی اگر سانول سے کر دیں تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے ہولے سے جواب دیا۔ کوئی شرط، کوئی خواہش، کوئی تمنا ہو تو مجھے ضرور بتا دینا، میں نے کہا۔ نہیں، بس مجھے عزت کی روٹی ملتی رہے، میں اسی میں خوش ہوں، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر چپ چاپ بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔
ساوری کھانا لے کر آئی تو ہم مل کر کھانے لگے۔ درمیان میں اس نے مجھ سے ڈیرے پر ہونے والی باتیں کریت کریت کر پوچھی۔ جب کھانا کھا چکے تو اس نے برتن ایک طرف رکھ کر پوچھا، اچھا تم بولو، تیرا اب کیا پروگرام ہے؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ چھوڑ اس قصے کو، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ ایسے میں رحمہ مائی چائے لے کر آ گئی۔ ہم چائے پیتے رہے اور شادی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ رحمہ اٹھ کر گئی، سارے برتن وغیرہ بھی لے گئی۔ ساوری میرے پاس پلنگ پر پھیل کر بیٹھ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب اس کی ساری باتیں اس شادی کے گرد گھومتی رہیں گی۔ وہی ہوا۔ کچھ دیر کے بعد بولی، علی تم مجھ سے شادی کرو گے نا؟ ظاہری بات ہے ہماری شادی ہوگی، میں نے اس کی بونگیوں کا لطف لیتے ہوئے کہا۔ کیسے ہوگی ہماری شادی؟ اس نے پوچھا۔ اچھا تو میرے لیے دودھ لاؤ پھر بتاتا ہوں، میں نے کہا تو وہ چونک کر بولی، کوئی عقل ہے تمہیں؟ ابھی تو چائے پی ہے، کچھ دیر ٹھہر جاؤ پھر پی لینا۔ میں نے سوچا جس طرح تم عقل کی باتیں کر رہی ہو میں بھی ویسی ہی کر لوں۔ میں یہ کہتے ہوئے مسکرا دیا تو ایک دم سے کہا لگا کر بولی، سیدھے کہو اب میں چلی جاؤں؟ ہاں تو جاؤ، مجھے سونے دو، میں نے کہا تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں سوچنے لگا کہ ہر عورت کو اپنا گھر بنانے کی کتنی فکر ہوتی ہے، شاید یہ اس کی فطرت میں ہے۔